اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بلہ اگر انتخابی میدان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا مسلم لیگ نواز کے انتخابی نتائج کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ ایک تو چلے پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے دو تین روز میں کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بلہ میدان میں نہیں ہوتا تو پھر تو آلموسٹ ون سائیڈڈ گیم ہے ساری۔ جی، انتخابات ایک ایسا مرحلہ ہے جو کبھی بھی آسان نہیں ہوتا اور آسان سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم بلے سے 2013 میں بھی لڑ چکے ہیں، 2018 میں بھی لڑ چکے ہیں۔ 2018 میں بھی الحمدللہ 1,28,00,000 پاکستانیوں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی، تو ہم بالکل تیار ہیں، اگر وہ فیلڈ میں ہو تب بھی لڑیں گے، نہ ہو تب بھی لڑیں گے۔ لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی سرکاری اور دفاعی املاک کو آگ لگائیں، آپ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کریں، آپ جنا ہاؤس کو آگ لگا دیں، جی ایچ کیو کے گیٹ پر چڑھ دوڑیں اور پھر کپڑے جھاڑ کر ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ جی یہ تو ہم جو ہے نا انتخابات کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ جمہوریت میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ آئینی اور سیاسی حقوق ہونے چاہیے، لیکن انسرکشن کا حق، یہ فساد اور فتنے کا حق جو ہے وہ جمہوریت میں اس میں لامحدود ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا خرم صاحب، یہ بھی بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میاں صاحب کا اب چہرہ اترا ہوا ہے، آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ بلاول صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ان کے نواز شریف صاحب کی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ جی دیکھیے، بلاول صاحب میری نظر میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں، ایک قیاس آرائی ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ آمریت اور فاشزم کے درمیان سے ایک رستہ نکال کر آگے جانا ہے، اور وہ تمام جمہوری جماعتیں جنہوں نے اس 15 جماعتیں تھیں جو 16 ماہ کی حکومت تھی، جنہوں نے مل کر فاشزم کا مقابلہ کیا اور اس کو پھر پارلیمان میں شکست دی، ان کو اپنے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ ایک اچھا ذہن میں رکھیں، یہ ضرور تنقید کریں، پرفارمنس پر تنقید کریں، لیکن ذاتی گفتگو جو اب کچھ زیادہ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران اور ان کے چیئرمین نے، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل پوزیشننگ ہے؟ کیونکہ ماضی میں یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز حکومت بھی کر چکی ہیں اور ابھی بھی یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ کل کو اگر جو حکومت بنتی ہے وہ کوalition حکومت ہوگی اور مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوں گی، تو یہ جو ساری سٹیٹمنٹس ہیں آپ کے خیال میں یہ صرف پولیٹیکل پوزیشننگ ہے یا واقعتاً کوئی اختلافات ہیں ایسے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں؟ نہیں، دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پوزیشننگ کے تناؤ میں آ کر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ دروازے بند ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے جو تمام قائدین ہیں اور ہم جو اس کے کارکن ہیں، ہمیں بھی جواب دینے آتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی پیپلز پارٹی کا 2008 سے 13 کا ریکارڈ اور اس کے بعد کا ریکارڈ 15 سال کا سندھ کا موجود ہے، لیکن یہ محمد نواز شریف کی ہدایت ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو اس زبان میں جواب نہیں دینا جس میں وہ ہمارے اوپر روزانہ تنقید کر رہے ہیں، تاکہ تلخی ایک حد سے نہ بڑھے، تو کیونکہ یہ جو تمام ممکنات کو سامنے رکھ کر ہی ہم انتخابات میں جا رہے ہیں۔ اچھا خرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا نام فائنل ہو چکا ہے؟ جی، وہ مضبوط امیدوار ضرور ہے، لیکن ابھی سوائے اس کے کہ محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، اور کسی عہدے کے لیے کسی کا نام فائنل نہیں ہوگا۔ اچھا خرم صاحب، اختلافات تو چلے ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ابھی لاہور میں شیخ رحیل اصغر صاحب اور ایاز صادق کے درمیان جو مسئلہ چل رہا ہے ٹکٹس کے حوالے سے، پھر عطا طارق صاحب اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر وحید عالم خان صاحب بہت پاپولر ہیں، ادھر جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر طلال چودھری صاحب کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے، محمد زبیر صاحب وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہیں، تو یہ سارے معاملات مسلم لیگ نواز میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ نواز شریف صاحب کو کیا اس چیز کا احساس ہے کہ کافی سینئر لیڈرشپ پارٹی کی ان سے ناراض ہے ابھی تک؟
نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا باادب طریقے سے. شاہد عباسی صاحب ابھی بھی پارٹی کے لیے بہت محترم اور سینئر ہیں، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ایک ان کی مخصوص سوچ ہے. باقی تو دیکھیں 272 قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں ہیں جس پر انتخاب ہونا ہے، وہ ایک بڑی جو اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جس پر ہم گفتگو کریں. ہم سب ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور دوست ہیں، اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے یہ بھی سیاست کا حصہ ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے مختلف حوالوں سے انہیں ایڈجسٹ کیا جائے، انتخابی حوالے سے بھی، یا اس کے بعد ابھی آپ کو معلوم ہے سینٹ کے انتخابات بھی اب چند ہفتے دور ہیں، تو وہ بھی ہمارے سامنے موقع ہے، وہاں بھی کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا سیاست میں ایک بہت وسیع فیلڈ ہوتا ہے، تو ہر چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی میں کوئی بہت بڑا اختلاف ہوا ہے. یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے. چند سیٹوں کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہر انتخاب کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی نائب صدر اور سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.